بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سنی پر عاقبت روشن ہوگی تو وہ خود ہی ان کے نام اگل دے گا، یعنی سرور کے خون کا حساب بے باک کرنے کے لیے اب تمہیں صرف سنی کو تلاش کرنا ہے۔ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے اس کا انحصار سنی کے اعترافات پر ہوگا۔ تم نے ابھی تک دوسرے معاملے کا کوئی ذکر نہیں کیا، میں نے اسے یاد دلایا۔ کون سا معاملہ؟ اس نے خالی الذہنی کے عالم میں بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ جس کے لیے تم اپریٹس اپنے ساتھ لے گئے تھے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ ہاں، اس نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا، شاید وہ کہیں الجھ گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اپریٹس دو طرفہ ہے، چاہو تو تم ہی اس سے رابطہ کر سکتے ہو، پتہ نہیں وہ کس سچویشن سے دو چار ہو۔ میری کال اس کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ وہ ذمہ دار آدمی ہے، پہلی فرصت میں مجھے اپنی رپورٹ دے گا۔ ویسے اس کی یہ تاخیر غیر معمولی ہے۔ غزالہ ہمارے لیے شام کی چائے اور کچھ لوازم لے آئی، باتوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ہم تینوں چائے پینے میں مصروف تھے کہ اول خان کی گود میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر پر کال کا اشارہ موصول ہونے لگا۔ اس نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھ کے فوراً ہی اپریٹس اٹھا لیا۔ برڈ کالنگ اے۔ دوسری طرف سے دھیمی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اپنی آواز دبا کر بول رہا ہو۔ اے آن لائن، کیا بات ہے؟ تم نے بہت دیر سے رابطہ کیا ہے، اول خان نے پوچھا۔ میں سخت مخمسے میں ہوں سر، یہ مکان 2-3 مہینے سے خالی پڑا ہوا ہے۔ کھڑکیوں کی شیشوں پر گرد جمی ہوئی ہے، دروازے مقفل ہیں اور احاطے کے لان میں اگی ہوئی گھاس کئی انچ لمبی ہو چکی ہے۔ میں اس وقت لان ہی کے ایک کونے سے بات کر رہا ہوں، مجھے مجبور ہو کر اندر آنا پڑا ہے۔ یہ مکان سردار وجاہت اللہ کا ہی ہے یا تم کسی اور گھر میں پہنچے ہوئے ہو؟ یہ سردار وجاہت اللہ کا ہی گھر ہے۔ مجھے قرب و جوار سے معلوم ہوا کہ ان کی فیکٹریوں پر بینکوں کے 40 کروڑ روپے برسوں سے واجب الادا ہیں۔ ان کی وصولی کے لیے کرکی اور گرفتاری کے وارنٹ کے خوف سے وہ پورے کنبے سمیت ملک سے جا چکے ہیں۔ یہاں چوکیدار تک نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مکان کا فون ایسے لوگوں کے زیر استعمال ہے جو آج منہ اندھیرے ہی وہاں پہنچے ہیں۔ یہ مکان ویران اور غیر آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ احاطے میں چوہوں اور مینڈکوں کی بہتات ہے۔ مکان کے ایک دروازے کے سامنے فرش پر جمی ہوئی گرد پر جوتوں کے تازہ نشانات کے سوا عمارت میں انسانی موجودگی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ عمارت ویران ہے تو گرد پر جوتوں کے تازہ نشان کہاں سے آ گئے؟ باہر سے ویرانی کا احساس ہو رہا ہے، وہ کسی ایک ہی آدمی کے جوتوں کے نشان ہیں۔ ان کے علاوہ اسی مقام پر کچھ پرانے نشانات بھی ہیں جو تازہ گرد جمع ہونے سے دھندلا گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مکان میں آتا جاتا رہا ہو، مگر اندر داخل ہوئے بغیر اس بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہ رپوش مجرم ہے، اس لیے اتنی زیادہ احتیاط کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کھڑکی کے پیچھے روشنیوں کی جھلک نظر آئے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی کوئی صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ اس وقت تک تم اندر ہی رک کر جائزہ لیتے رہو۔ رائٹ سر، میں اندھیرا ہونے کے بعد اگلی رپورٹ دوں گا۔ ایسا تو نہیں کہ اندر والوں نے کسی کھڑکی کے اندھے شیشوں کے پیچھے سے تم کو دیکھ لیا ہو؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کی ہے۔ اندر اترنے کے بعد سے کھڑکیوں کے سامنے والے حصوں میں پیٹ اور کوہنیوں کے بال گھسٹ رہا ہوں۔ گرد آلود فرش کا جائزہ لینے کے لیے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا کیونکہ ادھر سپاٹ دیوار کے ساتھ صرف بند دروازہ ہے۔ مشتبہ دروازے پر خاص طور پر نظر رکھو۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد ضروری ہوا تو میں خود وہاں آؤں گا۔ اس عمارت میں کم از کم 2 افراد، ایک مرد ایک عورت کو موجود ہونا چاہیے۔ یس سر، اول خان کی اس زبردستی کے جواب میں وہ یہی کہہ سکتا تھا۔ آؤٹ، یہ کہہ کر اول خان نے اپریٹس بند کر دیا اور چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ غزالہ کو تازہ ترین حالات کا علم تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ ٹیلی فون پر آبزرویشن کا مثبت نتیجہ آ چکا تھا۔ اس کے سامنے اول خان نے اپریٹس پر پر اسرار سی گفتگو کی تھی، لیکن اس نے میری توقع کے برعکس کوئی سوال نہیں کیا۔ اطمینان سے بیٹھی چائے پیتی رہی، جیسے ان معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اول خان اس کی بے خبری میں گہری دلچسپی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ غزالہ سے پوچھ ہی بیٹھا، تمہیں میری گفتگو کے بارے میں کوئی تجسس نہیں ہے؟ میرے کان خراب ہوتے تو شاید ذرا بھی تجسس نہ ہوتا، اس وقت تو یہ فطری سی بات ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، لیکن تم نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ کیا ضرورت ہے؟ ہر بات ہر ایک کے جاننے کے لیے نہیں ہوتی۔ ضروری ہوا تو مجھے خود ہی بتا دیا جائے گا، نہ بتایا تو تم خلوت میں بھی ڈینی سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گی۔ اگر بتانے کے لیے اتنے ہی بے چین ہو تو خود بتا دو، میں غیر ضروری سوالات نہیں کروں گی۔ جان کی پناہ گاہ کا
سراغ مل گیا ہے۔ اول خان کا ایک آدمی وہاں پہنچ چکا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کی موجودگی کی بات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اندھیرا پھیلنے کے بعد آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ وہ بہت پر امید نظر آ رہی تھی۔ مقدر نے یاوری کی تو آج رات ویرا ہمارے ساتھ ہوگی اور راس المیڈا کو ٹکٹکی سے باندھ دیا جائے گا۔ وہ قیدی ہونے کے باوجود نہایت سکون سے ہمارے سینے پر مونگ ڈال رہا ہے۔ میں نے کہا قابل غور بات ہے کہ وہاں گرد پر ایک ہی آدمی کے جوتوں کے نشان ہیں۔ ویرا جوگرز پہنے ہوئے تھی۔ اگر وہ وہاں ہے تو ویرا کے جوگرز کے نشان کیوں نہیں آئے؟ غزالہ نے پوچھا۔ ویرا اپنے قدموں پر چل کر وہاں نہیں گئی۔ جان اسے بے ہوش کر کے اٹھا لے گیا تھا۔ مجھ سے پہلے اول خان بول پڑا۔ اہم بات یہ ہے کہ قدموں کے وہ نشان تازہ ہیں۔ میں ایک اور بات بھی کئی مرتبہ سوچ چکی ہوں، غزالہ نے پرخیال آواز میں کہا۔ ہمارے پاس کچھ وقت باقی ہے، اپنی بات کہہ ڈالو۔ اول خان نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ہم نے اس کا سراغ لگانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، کیا جان نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اول خان خوش ہو کر بولا۔ اس پر ہماری بات نہیں ہوئی، مگر میں بھی یہ سوچتا رہا ہوں۔ ویرا کو اٹھا لے جانے کے بعد جان کے پاس متبادل راستہ نہیں تھا۔ وہ راس المیڈا سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے اپنا فون نمبر ظاہر کیے بغیر ہم سے رابطہ کر لیا۔ پھر ڈینی نے ایک منصوبے کے تحت اسے اپنی باتوں میں پھانس کر آمادہ کر لیا کہ وہ ہر 2 گھنٹے بعد ویرا سے اس کی بات کراتا رہے۔ دباؤ میں آنے کی وجہ سے اس وقت بھی جان کو آبزرویشن کے خطرے کا ادراک نہیں ہو سکا۔ ویرا سے 3 مرتبہ فون کرانے کے بعد اسے یک بیک اندازہ ہوا کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اس نے اپنے اصل اندیشے کا اظہار کیے بغیر دوسرے بہانوں سے وہ سلسلہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ اس کی آخری 2 کالز ریکارڈ کر لی گئیں۔ اس کے انکار سے پہلے ہم اپنے مقصد میں مکمل کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ میں نے اول خان کی بات میں ٹکڑا لگایا۔ اگر یہ سب اسی طرح ہوا ہے تو اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ غزالہ بولی۔ تو کیا تمہیں اس پر شبہ ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ شبہ نہیں تو یقین بھی نہیں ہے۔ جو شخص قیدیوں کے تبادلے کے لیے کسی تیسرے ملک کی سرزمین استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کیے بیٹھا ہے، وہ اتنے واضح خطرے کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ تمہارا مطلب ہے کہ آبزرویشن کی رپورٹ غلط ہے یا پھر جان خود ہی ہمیں چوہے دان میں پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، ایک نقطہ میرے ذہن میں چبھ رہا ہے۔ میں نے اسے بیان کر دیا۔ اس میں کوئی وزن ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ غزالہ کی بات معقول ہے، اول خان نے اعلان کیا۔ میں پہلے ہی اس کا جواب دے چکا ہوں۔ حالات کے بدترین دباؤ میں جان پہلے یہ خطرہ نہیں بھانپ سکا۔ اندازہ لگاتے ہی اس نے اس کا توڑ کر لیا۔ آج سلطان شاہ بہت لمبی تان کر سویا ہوا ہے۔ وہ جاگ رہا ہوتا تو ہمارے تجزیہ پر کچھ اور ہی اعتراض کرتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہر شخص اپنے اپنے انداز میں سوچتا ہے۔ مشورے کی اجازت ختم کر دیں یا پھر مشوروں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ ہر شخص پوری نیک نیتی سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے خیالات سے متفق ہو۔ سلطان شاہ بھی کبھی تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، اپنی طرف سے بہتر بات سامنے لاتا ہے۔ جھگڑا ختم۔ اول خان نے غزالہ کے لہجے کی ترشی کا اندازہ لگانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، تھوڑی دیر بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ میرے کانوں میں اپنا نام گونجا ہے۔ سلطان شاہ نے اچانک نمودار ہو کر تمسخرانہ لہجے میں کہا، خیریت ہے؟ مجھے کس نے یاد کیا ہے؟ تم آرام کرو، اب تمہارا نام نہیں لیا جائے گا۔ میں نے ان کو مشورہ دیا مگر وہ نہا دھو کر باہر آیا تھا۔ واپس جانے کی بجائے ڈرائنگ روم ہی میں آ بیٹھا۔ اپریٹس بھی میدان میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خاص منصوبہ زیر غور ہے۔ سلطان شاہ متجسسانہ نظروں سے باری باری ہمارے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ میں نے غزالہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور وہ سلطان شاہ سے بولی، یہ دونوں اپنی باتیں دہراتے رہے تو ان کے گلے خراب ہو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ساری بات سمجھا دوں گی، مگر یہ یاد رکھنا کہ آج کی کارروائی بہت محدود پیمانے پر اور مکمل رازداری سے ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہاری موجودگی کی گنجائش نہ نکل سکے۔ اول خان نے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی واضح کر دیا۔ سلطان شاہ تیز نظروں سے مجھے گھورتا ہوا غزالہ کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا۔ باہر کی فضا میں اترتا ہوا دھندل کا تیزی سے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سورج اپنے سفر کی آخری منزل پر پہنچا ہوا تھا اور ذرا سی دیر میں دعائے شب ہر طرف پھیل جانی تھی۔ برڈ سے بات ہو تو ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ وہاں کوئی گاڑی نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ میں نے طویل سکوت کے بعد اول خان کو یاد دلایا۔ میرے ذہن میں آنے والا وقت کا دھندلا سا منظرنامہ ترتیب پا رہا تھا اور میں اس ویران مکان سے جان کے فرار کی ہر راہ مسدود کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ باہر کے اندھیرے کا جائزہ لینے کے لیے ہم دیر تک یوں ہی بیٹھے رہے۔ جب ہمارے چہرے بھی تاریکی میں مدغم ہونے لگے تو نے اٹھ کر ڈرائنگ روم روشن کر دیا۔ چند ثانیوں بعد برڈ آپریٹس پر اول خان سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا ہے۔ اسٹریٹ لیمپس روشن ہوئے کافی دیر ہو چکی
کے احاطے میں جھینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، مگر پورا مکان پہلے کی طرح گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہیں بھی روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ گرد آلود فرش کی سمت والا دروازہ اب بھی باندھا، مگر کچھ دیر پہلے مجھے اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی ہے۔ مردانہ یا زنانہ؟ کیسی آواز تھی وہ؟ اول خان نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ انسانی نہیں، ننگے فرش پر کسی چیز کے گرنے کی آواز تھی۔ اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، میرے ساتھ صرف ڈینی ہے۔ تم کہاں ملو گے؟ آپ دونوں پھاٹک میں بنے ہوئے ذیلی راستے سے اندر آئیں۔ وہ مکفل نہیں ہے، میں وہیں رک کر سگنل کا انتظار کروں گا۔ میں نے اندر جانے کے لیے بھی ایک کھڑکی منتخب کر لی ہے، بس ہم ذرا سی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ اول خان اپریٹس جیب میں ڈال کر اٹھ گیا۔ وہ اپنے آدمی سے گاڑی کے بارے میں پوچھنا بھول گیا تھا۔ اس بار زیادہ ہتھیاروں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہم دونوں نے بھرے ہوئے پستولوں کے ساتھ طاقتور سرچ لائٹس لیں۔ میں نے بیم گن جیب میں ڈالی اور ہم گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارے گھر سے ڈیفنس کا فیز 5 زیادہ دور نہیں تھا۔ زمزمہ اسٹریٹ عبور کرتے ہی وہ علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہم چند منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ نمبروں کی مدد سے اول خان کو اپنے مطلوبہ مکان تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس نے اپنی گاڑی اس مکان سے دور ایک خالی پلاٹ پر چڑھا کے روک دی، پھر ہم دونوں پیدل ہی اپنی منزل کی طرف لوٹ آئے۔ سردار وجاہت اللہ کے مشتبہ مکان کے سبز پھاٹک پر رک کر اول خان نے ہولے سے سیٹی بجائی۔ فوراً ہی آہنی پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ہم دونوں یکے بعد دیگرے اندر داخل ہو گئے۔ برڈ نے اس مکان کی بالکل صحیح منظر کشی کی تھی۔ مکان میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی ہونے کے باوجود دور افتادہ اسٹریٹ لیمپس کا ہلکا سا انعکاس اس مکان کے ماحول کو ہلکا سا واضح کر رہا تھا۔ وہ مکان چند ماہ پہلے آباد تھا اور ایک ایسے صنعت کار کے تصرف میں تھا جو بینکوں کے 42 کروڑ روپے دبائے بیٹھا تھا، اس لیے کھنڈر نما یا سیدھا نہیں رہا ہوگا، لیکن اس وقت جھینگروں اور مینڈکوں کے شور میں وہ کوئی پرانا بھوت بنگلہ معلوم ہو رہا تھا۔ اول خان اپنے ماتحتوں کے مشوروں پر عمل کرنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلنے کا عادی تھا۔ اس نے دیوار کے سائے میں کسی چوپائے کی طرح رینگ رینگ کر عمارت کا ایک طواف کیا اور پھر ایک ایسی کھڑکی کے مقابل رک گیا جس کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سر، میں نے اسی کھڑکی کا انتخاب کیا ہے اور ہاتھ ڈال کر اندر کا بلٹ اٹھا چکا ہوں۔ ذرا سے اشارے سے یہ کھڑکی کھل جائے گی۔ برڈ نے سرگوشیانہ لہجے میں اول خان کو آگاہ کیا۔ میں اندر جاتا ہوں، میں نے اول خان سے کہنا شروع کیا۔ تم یہیں رک کر مجھے کور فراہم کرو گے۔ برڈ کو پچھلے دروازے پر بھیج دو تاکہ ادھر سے کوئی فرار نہ ہو سکے۔ میں نے مکان کا طواف کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا تھا کہ مکان کے احاطے میں کوئی گاڑی موجود نہیں تھی جو ہنگامی ضرورت کے وقت جان کے کام آ سکے۔ پختہ گیراج میں گاڑیاں بند رہی ہوں تو وہ دیگر بات تھی۔ ہمارا اکیلا اندر جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آگے پیچھے ہم دونوں ہی اندر چلتے ہیں۔ اندر جان اکیلا ہوگا، ویرا اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ اگر وہ اندر کی گہری تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اسی کھڑکی سے بھاگ نکلا تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تم فکر مت کرو، وہ اندھیرے میں آسانی سے مجھے نہیں مار سکے گا۔ مقابلہ شروع ہو جائے تو تم ضرور اندر آ جانا۔ برڈ مکان کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ میں نے کھڑکی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ میرے داہنے ہاتھ میں پستول اور بائیں ہاتھ میں ٹارچ دبی ہوئی تھی۔ کھڑکی آرام سے کھل گئی۔ غیر آباد ہونے کی وجہ سے اندر سیلن کی ہلکی سی بو رچی ہوئی تھی۔ پوری توجہ مرکوز کر کے اندر کی سونگن لینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہاں محیب اور مکمل سناٹے کا راج تھا۔ کھڑکی کی چوکھٹ پر ہاتھ ٹکائے اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر پنجوں کے بال اندر اتر گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس زمانے کی مروجہ احتیاطی تدابیر کے برعکس اس مکان کی کھڑکیوں پر آہنی گرل نہیں لگائی گئی تھی۔ مکان کا طواف کر کے مجھے ساخت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میں نے براہ راست اندر گھسنے کی بجائے بغلی سمت میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ مکان کی وسعت کے اعتبار سے کمرے بڑے بڑے اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے اور وہ سارا آسائشی اور آرائشی ساز و سامان یقیناً قیمتی رہا ہوگا۔ قدم قدم پر موجود ان رکاوٹوں کی وجہ سے میں پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھاتا رہا۔ وہ شاید کوئی خوابگاہ تھی۔ میں وہاں کا جائزہ لے کر جو ہی پلٹا، مجھ سے ذرا سی چوک ہوئی۔ میری کوہنی لگتے ہی ایک اونچی تپائی پر رکھا ہوا کوئی وزنی گلدان فرشی قالین پر آ گرا۔ قالین دبیز تھا مگر پھر بھی وہ دمک بہت تیز تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی اندر کہیں کھٹکا ہوا۔ میرے دل کی دھڑکنیں یک بہ یک تیز ہو گئی۔ شاید جان نے وہ آواز سن کر اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ میں نے اس آواز کی سمت کا تعین کر کے اپنی نگاہیں اسی طرف مرکوز کر دی اور خود وہیں جم کر کھڑا ہو گیا۔ وقت کی رفتار سست ہو گئی۔ مجھے ایک ایک لمحہ بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے ایک چالاک اور مکار دشمن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے تھا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ پچھلی رات ہم نے ایسے ہی اندھیرے مکان میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد راس المیڈا کو گھیر کر پکڑا تھا اور اس رات میں وہاں اس کے ساتھی کی تلاش میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سردار وجاہت اللہ کی چھت کے سائے میں اس وقت تک گولی نہیں چلی تھی۔ اندھیرے میں مکارانہ پیش
پیش رفت جاری تھی۔ کافی دیر گزر گئی، اندر سے پیدا ہونے والی کھٹکے کی آواز کے بعد فضا پر دوبارہ گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ اس وقت صورتحال بہت نازک ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ مکان ویران یا غیر آباد نہیں تھا، وہاں اندھیرے میں کوئی موجود تھا، اور میری ذرا سی لغزش کی وجہ سے خود کو درپیش خطرے سے آگاہ ہو کر چوکنا ہو گیا تھا۔ وہ میری گات میں تھا اور میں اس کے انتظار میں تھا۔ میں اپنی پیش قدمی جاری رکھتا تو اندھیرے میں اس سے کہیں بھی غیر متوقع طور پر ٹکراؤ ہو سکتا تھا۔ ایسے اندھے تصادم کے نتائج کے بارے میں پہلے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جو وار کرنے میں پہل کر گزرتا وہی اپنے حریف کو آسانی سے مار لیتا۔ میرے لیے دشمن کی موت کا امکان بہت مسرت انگیز تھا، لیکن اپنی موت کا تصور میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میرا حریف بند دیواروں میں اندھیرا کیے وہاں قلعہ بند تھا۔ اس کے اعصاب اتنے بھڑکے ہوئے تھے کہ اس نے دمک پیدا ہوتے ہی ایسے اضطراری رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا کہ کھٹکے کی آواز پیدا ہو گئی تھی، مگر پھر وہ اپنے مورچے میں ہی رک گیا تھا۔ اپنی جگہ چھوڑنے کی بجائے میں نے قالین پر گری ہوئی پتلی چیز کو چھوا تو مجھے کسی ٹھنڈی دھات کا احساس ہوا۔ میں نے جھک کر بہت احتیاط سے اپنے پستول کی نال اس کھوکھلے گلدان کے پیٹ سے آہستگی سے ٹکرائی۔ ٹون کی ہلکی سی آواز ابھری اور اس کی بازگشت پورے گھر کی تاریک فضا میں پھیلتی چلی گئی۔ کون ہے؟ اندر سے پھنسی پھنسی اور دبی ہوئی ایک مردانہ آواز آئی اور میرے بدن کے مساموں کے دانے کھل گئے۔ سوال اردو میں کیا گیا تھا، جبکہ جان اردو سے نابلد تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مقابلہ برابر کا نہیں، دشمن کی تعداد ایک سے زیادہ تھی۔ میں وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ میرے ذہن میں واپسی کا خیال آیا۔ ابھی میں کسی نتیجے پر پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ میری نظروں نے اندر کی تاریکی کو لرزتے ہوئے دیکھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اندر کی طرف گھورنے لگا۔ پھر مجھے ادراک ہوا کہ اندر تاریکی نہیں، اس تاریکی میں کوئی ہیبلا آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے وجود کو دروازے سے اندر سمیٹ کر اوٹ سے اس طرف جھانکا، پھر اپنا بایاں ہاتھ سیدھا کر کے طاقتور سرچ لائٹ روشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہینڈز اپ! میں نے چوکھٹ کی اوٹ سے نکلے بغیر گراتی ہوئی اور سرچ لائٹ روشن کر دی۔ آنے والا جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا اور اسے دیکھ کر میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ وہ سنی تھا جسے اول خان سرور کے قتل کے الزام میں پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر کار وہ جان اور راس المیڈا کا ساتھی ہی نکلا تھا۔ سنی ایک بانکا، سجیلا اور قد آور نوجوان تھا۔ اس وقت اس کی گوری رنگت پھیکی پڑ گئی تھی اور چہرے پر سراسیمگی کے آثار نظر آئے تھے۔ اس کے داہنے ہاتھ میں درمیانے بور کا ریوالور دبا ہوا تھا، مگر غنیمت یہ تھی کہ میری کرخت آواز پر اس نے کوئی بھی مزاحمت کیے بغیر اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے تھے۔ ریوالور کی نال چھت کی طرف تھی اور سنی کی شہادت کی انگلی ٹریگر پر سے ہٹ چکی تھی۔ اللہ! یہ روشنی بند کرو، ہماری آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں۔ لمحہ بھر بعد ہی سنی نے خوفزدہ نسوانی لب و لہجے میں احتجاج کیا۔ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اضطراری طور پر اپنا بایاں ہاتھ گرا کر کلائی سے آنکھوں پر پڑنے والی تیز روشنی روکنے کی کوشش کی۔ ٹریگر کو چھوئے بغیر ریوالور نیچے ڈال دو ورنہ میں فائر کر دوں گا، میں نے گررا کر کہا۔ پتہ نہیں تم کون ہو؟ سنی کی آواز پر تشویش ہو گئی، مگر اس نے پھرتی سے ریوالور فرش پر ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم چور نہیں ہیں، میں یہاں بلایا گیا ہے۔ میں سرچ لائٹ کے روشن عدسے کے عقب میں سے اسے پوری طرح دیکھ رہا تھا۔ اس جیسی شان و شوکت رکھنے والا خوب رو نوجوان کی زبان سے زنانہ لہجے میں وہ الفاظ سن کر میرا خون کھول اٹھا اور بے اختیار میرے ذہن میں ایک غلیظ گالی دار آئی، مگر میں نے اسے اپنے لبوں پر آنے سے روک دیا۔ میں جان اور ویرا کی تلاش میں سراغ کے سہارے پیش رفت کرتا ہوا اس ویران اور تاریک مکان میں داخل ہوا تھا۔ میرے قیاس اور دستیاب شہادتوں کی بنا پر وہی مکان جان کا مسکن ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت جان کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ البتہ سنی ناگہانی طور پر میری نظروں میں آ گیا تھا اور مضحکہ خیز انداز میں اپنی وہاں موجودگی کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرچ لائٹ کی روشنی اور پھر فریقین کی آوازوں کی وجہ سے میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس وقت تک مجھے یقین تھا کہ وہ مکان ان سازشیوں کا ایک مضبوط ٹھکانہ تھا اور صورت و آہنگ کی تبدیلیوں کے نتیجے میں سنی کے طاقتور سرپرست بھی اس معاملے میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ میں نے دبی دبی غضبناک آواز میں کہا، حرام زادے، ریوالور سے دور ہٹ جاؤ، تمہارے کرتوت مجھے معلوم ہو چکے ہیں۔ تم نے ذرا سی بھی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہارا بیجا اڑا دوں گا۔ ہائے، ہم مر گئے! سنی کی سہمی ہوئی بے ساختہ آواز ابھری
خبری، پتہ نہیں ہم بے خبری میں کہاں پھنس گئے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ فرش پر پڑے ہوئے ریوالور سے چند قدم پیچھے سرکتا چلا گیا۔ میں نے پھرتی سے اول خان کے شانے پر ہاتھ مارا۔ اس ماحول میں وہ پیش قدمی کا ایک واضح اشارہ تھا۔ اس وقت تک میری ہر شعوری کوشش اور خواہش یہ تھی کہ کسی اور حریف کے سامنے آنے سے پہلے ہی سنی کو بے دستو پا کر کے نکارا کر دیا جائے۔ اسی چکر میں نے گور اندھیرے میں روشنی کی کرنیں بکھیرتی ہوئی سرچ لائٹ بند کر دی۔ شاید وہ میری ایک بڑی غلطی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی میرے کانوں میں اول خان کی بکھلائی ہوئی اضطراری آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے باپ رے، یہ سالی لڑکی کہاں سے کہاں لے گئی۔ اس وقت صورتحال کی کمان میرے ہاتھ میں تھی اور میرا ذہن پوری طرح فعال تھا۔ میں نے اول خان کی آواز سنتے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ سنی پر حملہ آور ہوتے ہی کسی سنگین غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ میری پوری کہانی سننے کے بعد بھی اس بیچارے کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ سنی عادات و اطوار میں ہی نہیں بلکہ جسمانی لوچ اور گداز میں بھی بہت بری طرح نسانیت کا شکار تھا۔ قدرت نے اسے پیدائشی طور پر مردانہ کل پرزے عطا نہ کیے ہوتے تو وہ نئے زمانے میں مولویوں کو پیڑوں پر چڑھانے والی امراؤ جان ادا کا کردار تک ادا کر سکتا تھا۔ دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے لمحہ بھر میں صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے تیز سرگوشیانہ آواز میں کہا۔ اس بدماش کا بدن لڑکیوں کی طرح نرم اور لچکیلا ہے، اسے نکلنے نہ دینا۔ میرے کانوں میں کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں۔ شاید سنی اول خان کی بکھلاہٹ کا فائدہ اٹھا کر اندھیرے میں اسی طرف بھاگ نکلا تھا اور اول خان نے میری للکار پر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی تھی۔ چند ہی ثانیوں بعد قدموں کی دمک ختم ہو گئی اور اٹھا پٹک کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اضطراری طور پر دوبارہ سرچ لائٹ روشن کر کے اس کا رخ گھمایا تو اول خان کشادہ راہداری میں سنی کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آیا۔ سنی اپنی اقتصابی نزاکتوں کے باوجود ایک پیدائشی مرد تھا اور اس وقت مردانہ وار اول خان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اول خان کے مقابلے میں وہ قطعی نو آموز نظر آ رہا تھا۔ اب روشنی ہوتے ہی اول خان کو اس اندھا دھند لڑائی میں اپنا نشانہ تاکنے کا موقع مل گیا۔ اس کا بھرپور داہنی مکہ سنی کے بائیں جبڑے پر پڑا تو وہ تیورا کر کئی بل کھاتا ہوا دیوار سے ٹکرایا اور پھسل کر وہیں ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ اول خان کسی سفاک جلاد کی طرح فوراً ہی اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، سنی دونوں ہاتھ جوڑ کر بے ساختہ گڑ گڑایا۔ ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ ہمارا قصور تو بتا دو۔ ہم یہاں مارنے آئے ہیں، نہ کسی کو مروانے آئے ہیں، کسی کے بلانے پر آئے ہیں۔ اس کے بلانے پر آئے ہو؟ اول خان اس کی ہمبات کاٹ کے گرایا۔ اے لو، سنی دونوں ہتھیلیاں جوڑ کے بولا، ہمیں کیا پتا کہ وہ کون تھا؟ اللہ مارا کوئی فرنگی تھا، اپنی بات سمجھا پا رہا تھا نہ ہماری سمجھ رہا تھا۔ خدا کے لیے پیچھے ہٹو تو ہم کچھ بتائیں۔ تم نے ہمارے کمر چھیل کے رکھ دیا، کمر پر دیوار کی وہ رگڑ لگی ہے کہ 7 دن دودھ جلیبی کھا کر بھی نہیں جائے گی۔ تیری کمر سے نیچے کا کیا حال ہے سنی بھائی؟ میں نے اس کے سر پر پہنچ کر زہریلے لہجے میں پوچھا۔ نیچے کا حال تو اوپر والے کو معلوم ہے، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ ہمیں ساری عمر میں اتنی چوٹیں نہیں آئی تھی جتنی تم لوگوں نے ذرا سی دیر میں لگائی ہیں۔ تم سے خدا سمجھے پتا نہیں تم کون ہو اور ہمارے دشمن کیوں ہو رہے ہو۔ میں نے فرش پر پڑا ہوا سنی کا بھرا ہوا ریوالور اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس وقت تک وہاں کافی دما چوکڑی ہو چکی تھی، لیکن سنی کے سوا کوئی ہمارے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس صورتحال سے 2 ہی نتائج اخذ کیے جا سکتے تھے۔ پہلا اور اطمینان بخش پہلو یہ تھا کہ اس تاریک مکان میں سنی کی پشت پناہی کے لیے کوئی دوسرا نفس موجود نہیں تھا۔ ہم اسے زیر کر کے عملاً اس مکان پر قابض ہو چکے تھے۔ دوسرا اور قوی تر امکان یہ تھا کہ وہاں موجود دوسرے لوگ اس مقابلے میں کوئی دخل اندازی کیے بغیر تاریکی میں چھپ کر حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ مناسب موقع ملنے پر اچانک ہم پر حملہ آور ہوتے اور ہماری گردنیں کاٹ کے رکھ دیتے۔ دوسرے امکان پر سوچتے ہوئے میں بے اختیار پھریریاں سی لے کر رہ گیا۔ میری دانست میں وہاں کسی اور کے موجود نہ ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ جان مجھ سے فون پر بات کرتا رہا تھا۔ اس نے ویرا سے بھی میری بات کرائی تھی اور پھر ٹیلی فون کے محکمے کی مدد سے جان کے فون نمبر کا سراغ لگا کر اس مکان کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اصولی طور پر جان اور ویرا کو اسی مکان کے کسی حصے میں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر وہ دونوں غائب تھے اور سنی قربانی کے بکرے کی صورت میں ہمارے سامنے تھا۔ مجھے یک بیک جان کے تصور سے ہلکا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ کشمیر روڈ کی کمی گاہ میں راس المیڈا کو اکیلا چھوڑ کر میدان سے راہ فرار اختیار کرنے والا وہ شخص میری توقعات سے زیادہ چلاک ثابت ہو رہا تھا۔ اس وقت تک ہم تینوں اس مکان کی کسی تنگ سی گزرگاہ میں تھے۔ میں نے سرچ لائٹ کی روشنی میں قریبی دروازے کا جائزہ لیا اور پھر سنی کو اس طرف داخل ہونے کا حکم دیا۔ وہ بال کھاتا ہوا فرش سے اٹھا اور پھر لنگڑاتا ہوا ہولے ہولے دروازے کی طرف چل دیا۔ اول خان اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ فرشی قالین سے آراستہ سونے کا کمرہ تھا جس میں عقبی کھڑکی اور ملحقہ باتھ روم کے دروازے کے سوا نکاس کا کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ ہر چیز پر گرد
گرد و غبار کی تہیں موجود تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوابگاہ کافی عرصے سے مکینوں کے انتظار میں خالی پڑی ہوئی ہے۔ اول خان بھی موقع کی نزاکت کو پوری طرح سمجھ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی پر پڑے ہوئے دبیز پردے ہلائے، پلگ تلاش کرنے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ روشن کر دیا۔ وہ روشنی کم نہیں تھی، لیکن لیمپ کے بلب پر شیڈ لگا ہوا ہونے کی وجہ سے اسے باہر سے دیکھا جانا قدرے دشوار تھا۔ ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے اب پوری کہانی سناتے چلے جاؤ۔ کمرے میں پہنچنے کے چند منٹوں بعد میں نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تم ساگا کو زندہ نکالنے کے لیے گئے تو تمہارے ساتھ 2 آدمی کون تھے؟ ساگا کو ڈیرے دارنی تک پہنچانے کے بعد تم کہاں غائب ہو گئے تھے اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ سنی میرے سوالات پر مزمل سا نظر آنے لگا اور شکست خوردہ لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے تم بہت کچھ جان چکے ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم ہمیں مار تو نہیں دو گے؟ کمرے میں روشنی ہونے کے بعد اس نے پہلی بار مجھے دیکھا تھا۔ مجھے پہچان کر اس کی نگاہوں میں حیرت ابھر آئی تھی اور اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا، لیکن اس بارے میں اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم نے ساگا کو آزاد کرانے کے لیے ایک سرکاری آدمی کا خون کیا ہے اور دوسرے بری طرح زخمی کیا ہے۔ تمہارے یہی جرائم تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈلوانے کے لیے کافی ہوں گے۔ ہمیں پھانسی کی دھمکی مت دو، وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ ہمیں چھمیا بائی نے بتا دیا ہے کہ تم پولیس والے نہیں ہو، پرانے بدماش ہو اور تمہارا نام ڈینی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم اس وقت مکان میں کیسے پہنچ گئے؟ اس کے آخری سوال پر مجھے اضطراری طور پر غصہ آیا، مگر میں نے فوراً ہی سنبھل کر پوچھا، اگر اس وقت یہ مکان ویران ہے، پہلے یہاں اور کون موجود تھا؟ جب سے ہم آیا کوئی حرام کا جنا یہاں نہیں آیا، وہ بے بسی سے بولا، اور میرے ذہن پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ اگر اس مکان میں سنی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا تو ہم پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس سے باز پرس کر سکتے تھے۔ سنی اپنی رو میں کہہ رہا تھا، لیکن اس مکان کی ویرانی سے تم کسی بھول میں نہ رہنا، ہماری ہمدرد کسی بھی وقت یہاں آ کر تمہارا نرخرا ناپ لیں گے۔ اگر تم مزید ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ڈینی کے سوالوں کے جواب دیتے چلے جاؤ۔ اول خان نے شفاقی سے کہا، تم نے ٹال مٹول کی تو تمہارے ہمدردوں کو تمہارا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر افسوس ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔